والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہم سب کے لیے امتحان گاہ ہے۔ اس شخص کے لیے بھی امتحان گاہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کی بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کا تصور نہیں رکھتے، جنت اور جہنم کو نہیں مانتے، دنیا ان کے لیے بھی امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و خیرت سے نوازا، سمجھ بوجھ دی، سوچنے سمجھنے پرکھنے جانچنے کی صلاحیت دی۔ انسان پر ضروری ہے کہ اسی سمجھ بوجھ سے، اسی عقل سے خود رہنمائی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کو مانے، پوری کائنات پر غور کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اور یہ تصور کرے کہ کوئی ان چیزوں کا خالق ہے۔ میں جو دنیا میں آیا ہوں بلا وجہ نہیں آیا، میری تخلیق کا کوئی مقصد ہے، کوئی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کوئی مقصد ہے جو مجھے دے کر بھیجا ہے۔ میرے یہاں اچھے یا برے اعمال کا حساب ہوگا، مجھے یوں ہی بیکار نہیں بنا دیا گیا۔ اور یہ جو لمبی چوڑی کائنات ہے، اتھاہ سمندر اور اتنے بڑے دریا، پہاڑ، زمین و آسمان، سورج چاند، یہ سب کے سب آخر بیکار تو نہیں بنا دیے گئے۔ ہر انسان پر ضروری ہے کہ وہ ان سب چیزوں پر غور کرے اور سوچے کہ یہ چیزیں کیسے بن گئی۔ ضرور اپنے آپ نہیں بنی ہوں گی، کوئی خالق ہے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے، اور ان چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جس انسان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس پوری کائنات کا کوئی مقصد ہے، اور خود اس نے اپنے آپ کے اندر غور کیا اور اسے پتہ چل گیا کہ میرا دنیا میں آنا کھیل تماشا نہیں ہے، لعب و لعب نہیں ہے، بلکہ اسے ایک خاص امتحان اور مشن کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ایک مدت کم یا زیادہ دنیا میں بتا کر اسے جانا ہے، اور جتنی مدت کا وہ یہاں زندہ رہا، جتنی مدت تک کے لیے اس کا حساب اسے اللہ کے یہاں دینا ہے۔ یہ مقصد اور یہ تصور ہم مسلمانوں کے لیے ہی نہ صحیح بلکہ تمام انسانوں کے لیے بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پوری تخلیق کا، پوری ہمارے پیدا کرنے کا پورا مقصد ہی یہی ہے۔ چنانچہ جس وقت سب سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ
کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں دنیا میں ایک ایسے مخلوق بنانے والا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگی، میرا نائب ہوگی، میری جگہ دنیا کا انتظام وہ سنبھالے گی، میں ان کے اوپر رہوں گا مگر دنیا کا بندوبست وہ سب کریں گے۔ دنیا میں مختلف کام کاج، مختلف کاروبار، حکومتیں، نوکریاں، مختلف خاندانوں اور ملکوں کے انتظامات، یہ سب انسان کریں گے۔ ایسی مخلوق ہوا کرے گی جو میرا خلیفہ ہوگی، دنیا کے تمام امور وہ سنبھالے گی۔ فرشتوں نے سنتے ہی کہا، حالانکہ وہ سراپا عبادت کے ذکر و تسبیح کی پابند ہوا کرتے ہیں، اور ان کو جس کام کے لیے دے دیا گیا وہ سرے منہ بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ کبھی ان کی فطرت اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی فیصلے پر چیبہ زبی ہوں، اللہ کے فیصلے پر چونٹ چرا کریں، ایسا کبھی نہیں۔ یہ سوال بھی کوئی اس طرح کا اعتراض نہیں تھا۔ فرشتوں نے صرف اطاعت ہی میں بڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اطاعت ہی مقصود ہے تو ہم ان سے زیادہ بہتر اطاعت کر سکتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، جب پوری چیز ان کے سامنے آئی بنیادی طور پر کہ انسان کس طرح کا ہوگا، تو انہوں نے سمجھ کر یہی کہا کہ ایسا انسان کیوں بنایا جائے جو دنیا میں فساد مچائے، دنیا میں جھگڑے، خون بہائے، ایسا خلیفہ کیوں بنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ تو معبود ہے تو اس کی عبادت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے تو ایسی مخلوق چاہیے جو اس کی تسبیح و تحمید کرے، اس کے لیے ہم کافی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں سنو، تم نہیں جانتے وہ انسان کیسا ہوگا، میں جانتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کی تخلیق کا بہت اونچا مقصد تھا، یعنی صرف تسبیح و تحمید اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں۔ انسان کی تخلیق ذرا عجیب و غریب طریقے کی، اس میں دو مادے جمع ہیں، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ فرشتے صرف اور صرف خیر کے مادے پر بنائے گئے، ان سے خیر ہی خیر وجود میں آئے گی، ان سے کبھی شر کا صائبہ ہی نہیں۔ ان میں کوئی نفسانی تقاضے نہیں، کوئی دوسری خواہشات ان کے ساتھ لگی نہیں، نہ انہیں کھانا پینا ہے، نہ انہیں نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے، نہ انہیں کچھ شوق ہے، نہ انہیں کچھ عادتیں ہیں، نہ ان کے ساتھ شیطان اور نفس جڑے ہوئے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی دوسری دنیا کی ہوس اور ہرس لگی ہوئی ہے۔ ان کو جس وقت جس کام کے لیے کہہ دیا گیا قیامت تک کے لیے وہی کام کریں گے۔ مگر انسان ذرا اس سے بہت مختلف ہے۔ انسان کو کسی قدر اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کے سامنے دونوں دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں دروازے اس کے سامنے کھول دیے، خیر والا بھی اور شر والا بھی۔ اگر خیر والے دروازے کو اپناتا ہے اور اس راہ پر چلتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے جنتوں کے باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں سامنے رکھ دی، فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فجور اور تقوی، بدکاری اور نیکوکاری، دونوں چیزیں اللہ نے بندے کے سامنے کھول دی۔ انسان کے اندر دونوں مادے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ صحیح سے امتحان لے سکے۔ بندے ثواب دے دیے اور چھوڑ دیے امتحان کا ہم آزاد، اب تو جو تجھے مناسب لگے وہ راہ اپنا، اس کے بعد فلاں مناسب وقت پر تجھے واپس پکڑ لیا جائے گا اور تب تجھ سے پورے ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ انسان کو اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے، دنیا کی کایا پلٹ جائے گی، زندگی کا دھارا بدل جائے گا، اس کے سوچنے کا، سمجھنے کا، ہر چیز کا انداز ہی بدل جائے گا۔ کام کاج انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ انسان کو جس دن پیدا کیا گیا تھا، فرشتوں نے اللہ سے بہت عاجزی کے ساتھ یہی پوچھا تھا کہ ایسا انسان کیوں بنایا جائے جو خون بہائے، جو لڑے جھگڑے، ایک دوسرے کی جان پر تلا ہوا ہو، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ کرتا ہو، اور ایک دوسرے کے نیچا دکھانا، ایک دوسرے کی ایک جوئی کرنا، ایک دوسرے کو بھوکا رکھ کے خود ہڑپ لینا، یہ جن انسانوں کے عادات میں داخل ہو، ایسے انسان دنیا میں خلیفہ کیوں بنائے جائے؟ آج ہم غور کرتے اپنی زندگی پر تو گویا جو جو چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ انسان کے ساتھ اسی وقت سے لگی ہوئی تھی، یہ مادہ بھی انسان میں تھا۔ ایسی طبیعت کے ساتھ
ایسی طبیعت تقاضوں کے باوجود اگر کوئی انسان اپنے نفس کو کچل کر، نفس کے خلاف چل کر اپنے اس کے اندر جو شیطانی جذبہ ہے اور جو فرشتوں کی صفات ہیں، اس شیطانی جذبے کو کچل کر فرشتوں کی صفات اور اس ملکوتی جذبے کو تو آگے بڑھائے گا، اس کو فروغ دے گا، تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا۔ اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، تمام مخلوق میں سب سے برتر و بالا، سب سے عزت والا، سب سے شرف اور عظمت والا۔ وجہ اس کی یہی ہے، اس کے ساتھ کام کاج لگے ہوئے، اس کے ساتھ کھانا پینا لگا ہوا ہے، کمانا اور فیملی کا پیٹ بھرنا اس کے ساتھ ہے۔ یہ کماتا ہے، جمع کرتا ہے، یہ کل کے لیے پرسوں کے لیے انتظامات کرتا ہے، یہ اپنے فیملی کا انتظام کرتا ہے، اس سے بالا تر کبھی ملکوں کا، کبھی پوری دنیا کا، کبھی بہت بڑے حصے کا انتظام کرتا ہے، کبھی راتوں کو صحیح سے سو نہیں پاتا، کبھی اسی کشمکش میں اور اسی دوڑ بھاگ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 50 طریقے کے تام جام لگے ہوئے۔ فرشتوں کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے۔ ایسی زبردست اور پیچیدہ زندگی سے جو انسان وقت نکال کر، جو انسان آخرت کو یاد رکھ کے، اپنی تخلیق کے مقصد کو یاد رکھ کے اور اپنے اللہ کو یاد رکھ کے، اپنے لاکھ طرح کی مشغولیتیں ہیں، اس کے باوجود اگر وہ وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنے بہت سارے تام جام اور تقاضوں کو دبا کر زکوٰۃ کا پیسہ نکال لے، ہزار طرح کی خواہشات کے باوجود روزہ رکھنے پر تیار ہو جائے، بہت سارا مال سے لاکھ درجے کی محبت کے باوجود حج بیت اللہ کے لیے تیار ہو جائے، ہزار طرح کے آس پاس کے خراب ماحول کے باوجود اور کفریہ ہواؤں کے باوجود ایک اللہ پر ٹھوس ایمان رکھنا اس کا مقدر بن جائے، تو ایسا انسان اللہ کو جتنا پیارا ہے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہی وہ انسان ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور جس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ان باتوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ فرشتوں نے اس کے خون بہانے کو، قتل کرنے کو، ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہونے کو، ایک دوسرے کو سے ہرس اور طمع رکھنے کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ تم لوگوں کو صرف یہی پہلو سامنے ہے، مگر یہ انسان اتنا عظیم ہے کہ اگر ایک دن آئے گا یہ انسان راتوں میں سوئے گا، دن بھر کا تھکا ہارا، لیکن صبح 2 بجے اسے وہ اٹھے گا اور اللہ کے وضو کر کے، سخت سردیوں کی راتیں ہیں، وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، نماز پڑھے گا، روئے گا، وہ ایک آنسو گرائے گا، میں اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ فرشتوں تم عبادت کرتے ہو ضرور اور ہمیشہ سجدے میں رہتے ہو، ہمیشہ ذکر و تسبیح و طواف میں رہتے ہو، ہمیشہ اللہ اللہ کرتے ہو، لیکن تمہاری عبادتیں اتنی افضل نہیں ہیں جتنی اس تھکے ہارے انسان کی عبادت افضل ہے جو رات کو بہت تھک کر چور ہو کے سو گیا، لیکن صبح جلدی تہجد میں اٹھا، اللہ کے سامنے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہہ رہا ہے، اللہ معاف کر دے، میں تیرا ناخرت بندہ ہوں، نالائق بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے۔ دنیا میں ایسے انسان اللہ تعالیٰ کو منظور تھے دیکھنے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی باوجود 1000 بار عبادتیں کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی عبادت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ نہیں، مجھے ایسے انسان چاہیے، ایسی مخلوق چاہیے جو شر میں سے خیر نکال لے، جو بہت برے ماحول میں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، جس کے آس پاس 1000 طرح کے جھمیلے زندگی کے لگے ہوئے ہوں، لیکن وہ پھر بھی اپنے اللہ کو نہ بھولے۔ ضروری ہے کہ ہم سب بھی اپنی زندگی کو اسی راہ پر ڈالیں۔ کام کاج، دھندا، دوسرے دنیا کے مشاغل پورے نہیں ہیں۔ میں نے بہت وعدے کیا اور کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہماری افزائش سے، ہماری تخلیق سے لگی ہوئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ان صحابہ کو جو بہت زیادہ اپنے ضروری زندگی کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتے اور بہت زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف رہتے، مثلا لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، مثلا نفلیں پر نفلیں پڑھتے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ کہ بس انتہا کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو بلا کر کہا کہ نماز بھی پڑھو اور سو بھی، روزے بھی رکھو اور کبھی چھوڑو بھی، آپ کے گھر کا بھی حق ہے، آپ کے گھر والوں کی آپ پر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی اور جسم کا بھی آپ پر حق ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے بلکہ تمام امتوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار تھے، وہ ایک انسان کو اور اس کی زندگی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو زندگی ہے، اسی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کے تقاضوں کے لیے وقت نکالنا بہت بڑا جہاد ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی چیز کی تلقین کیا کرتے تھے. آج مگر انتہا یہ ہو گئی کہ ہم نے زندگی کو بہت پیچیدہ بنا دیا. ہم نے یہ کہہ دیا کہ کام کاج کر رہے ہیں اس لیے دین کے لیے وقت نکالنا ظاہر ہے کام کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. ہم اگر کوئی کام دھندا کر رہے ہیں، ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یا تو پھر عبادت کرو تو صرف مسجد کے ہو کر رہو، پھر کام نہیں ہوگا. اور اگر کام کر رہے ہیں، دھندا کر رہے ہیں، دوسرا لین دین کر رہے ہیں، اس کے ساتھ پھر آخرت والا حساب کتاب تو چلے گا نہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. انسان کو بنایا ہی ان دونوں چیزوں کی، دونوں ضدوں کے ساتھ بنایا گیا ہے. دنیا کا بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت والا بھی معاملہ کرنا. یہ دنیا اسی طرح ہے، دنیا امتحان گاہ ہے. اس وقت ہمیں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آخرت کو یاد رکھنا ہے. دنیا بہت تھوڑی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے، اتنی چھوٹی کہ کبھی بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم سماپت ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، پیپر دے دیجئے، اب آپ سے جواب طلب کیا جائے گا. فلاں جگہ آپ نے یہ کمایا، کہاں خرچ کیا، فلاں آپ کو زندگی دی تھی، کہاں خرچ کی، جوانی دی تھی، کہاں خرچ کی، نمازیں کتنی پڑھی، زکات کتنی دی، مال دیا تھا اللہ کے راہ میں کتنا خرچ کیا. یہ سب چیزیں پوچھی جائیں گی. بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا اعتقاد رکھیں. امام غزالی بہت بڑے امام ہوئے ہیں، ماضی قریب کے 500-600 سال ہوئے. بہت بڑا اللہ والا، بہت بڑا علم والا انسان، مگر اتنا بڑا علم والا ہونے کے باوجود ان کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ میں کتنا کچھ پڑھا لوں، لیکن اگر آخرت کا معاملہ میرا حل نہیں ہوا تو یہ سب نقوش بیکار ہے. یہ وجہ ہے کہ انہوں نے درس گاہیں، مدرسے وغیرہ چھوڑ چھاڑ کر وہ ایک اللہ کے ہو کر رہ گئے. انہوں نے دنیا کو سمجھا، دنیا کو بہت قریب سے آقا اور پھر لوگوں کی رہنمائی کی. بڑی زبردست کتابیں انہوں نے اس بات میں لکھی کہ آخرت کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے، آخرت کی زندگی انسان کے اس کی کیا حیثیت ہے. چنانچہ انہوں نے بہت زبردست مثال دی. ایک مثال انہوں نے یہ دی کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ جاؤ ایک جو باغ ہے یہ ٹوکری لے جاؤ اور اس باغ میں سے عمدہ پھل لے کر آؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، جاؤ گے تو پھل لے کر آؤ گے، لیکن ایک طرف سے گھسو گے، ایک دروازے سے واپس نہیں مڑ سکتے. کہیں سے بھی پھل سے اچھا پھل لے کر آنا، لیکن ادھر سے اس دروازے سے گھسو گے باغ کے اندر تو دوسرے دروازے سے آپ کو نکلنا ہوگا. پھل اچھا لے کر آنا لیکن دوسری بار نہیں آنا ہوگا واپس. ٹھیک ہے، تو آسان کام ہے. گئے اور تھوڑی دیر آگے گئے، ایک پھل دیکھا کہ نہیں یہ کچے ہیں، آگے چلے گئے. پھر دیکھا یہ نہیں آگے سے لوں گا، پھر دیکھا یہ نہیں آگے سے لوں گا. ایسا کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ آخری دروازے پر آخر میں اچھے پھل ہوں گے، وہاں سے لے لیں گے. اتفاق سے وہ وہاں گئے تو آخری پیڑ پر پھل ہے ہی نہیں. اتنے میں دروازے پر بادشاہ کھڑا ہے. اس نے کہا جی آ جاؤ، ٹوکری خالی ہے، پھل توڑے ہی نہیں، ٹوکری خالی ہے اور نکل لیے. اب اس کو افسوس ہو رہا ہے، ہائے میں اگر پہلے ہی پیڑ سے پھل لیتا چلا تھا تو ٹوکری بھری ہوتی، لیکن اب مجھے چونکہ واپس جانا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے بادشاہ کی طرف سے، اس لیے سوائے افسوس کہ میرے پاس کوئی حل نہیں. دوستو یہ انہوں نے مثال دی، دنیا کو سمجھا انہوں نے. ہم سب کی زندگی سے اس مثال کا بہت گہرا تعلق ہے. وہ جو بادشاہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندے کو ہر انسان کو گویا کہہ رکھا ہے کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ گویا ایک باغ ہے، اس باغ میں سے تم پھل لو، اچھے پھلوں کے ذریعے سے اس ٹوکری کو بھرو، یعنی اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنا نامہ اعمال بھرو. اگر یہ سوچ لیا کہ آج نہیں کل سے کریں گے، کل سے نہیں پرسوں سے کریں گے، جوانی میں نہیں بڑھاپے میں کریں گے، بڑھاپا ہے تو ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو عمر بہت باقی ہے، ابھی تو وقت ہے. اگر اس طرح آج کا کام کل پر ڈالتے رہے، آج کے عمل کو کل پر ڈالتے رہے تو کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ آخری درخت آ جائے جہاں پر آپ کو پھل ملے ہی نہیں،
وہ آخری وقت آ جائے جہاں پر آپ کو عبادت کا موقع ملے ہی نہیں اور بادشاہ کھڑا ہو اور کہہ دے کہ چلو میاں وقت ہو گیا، چلو اس دروازے سے نکل جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ دستک دے دے اور ہماری ٹوکری خالی رہے۔ ضرورت ہے اس مشغول ترین زندگی میں، اس بزی لائف میں، کام کاج کی دور بھاگ بھری شہری زندگی میں آپ اپنے آپ کو مسجدوں کا پابند بنائیں، یا کم از کم جہاں رہیں وہاں بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں۔ جو بھی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس پر شکریہ ادا کریں اور اس میں سے ایک حصہ ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہو اس پر لبیک کہیں، اس پر کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کریں۔ یہی وہ کام چیزیں ہیں جو ہماری ٹوکری میں پھل ہیں، کام آئیں گے آخرت میں، اور یہی وہ بادشاہ کے حکم تھے جن کو بجا لانا ضروری تھا۔ انسان غافل ہو گیا، دنیا میں 50 طریقے کے تقاضے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس لیے انسان نے زندگی کو سمجھا، زندگی کو ایک بیل کی طرح صبح اٹھو کام پہ جاؤ، شام کو واپس آ جاؤ، سو جاؤ، پھر اٹھ جاؤ کام پہ جاؤ، اسی طرح چلتا چکر۔ ایک دن بادشاہ نے کہہ دیا آ جاؤ۔ ہمیشہ زندگی میں یہ تقاضا رہا کہ اللہ کے دین کا کام بھی کرنا ہے، نماز بھی شروع کروں گا، روزے بھی رکھوں گا آئندہ رمضان سے، کچھ خرچ بھی کرنا ہے، مگر کیا کچھ نہیں۔ اتفاق سے بادشاہ نے بلا لیا، ملک الموت آ گیا اور یہ اس کا دامن خالی ہے۔ امام غزالی کی جو یہ مثال ہے بہت اہم ہے، دیکھا جائے تو ہم سب کی زندگی سے اس کا سیدھا تعلق ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک دوسری مثال اس طرح دی کہ انسان کی زندگی کو انسان کس طرح غفلت میں گزار دیتا ہے۔ ایک انسان ہے جو دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے اس نے پیچھے دیکھا کہ شیر آ رہا ہے تو اب وہ اور زیادہ تیز دوڑنے لگا، اتنے میں آگے ایک کنواں آیا، کنویں کے اندر اس نے چھلانگ لگا دی۔ اتفاق سے ایک رسی تھی جو اس نے پکڑ لی، اب وہ رسی پکڑے ہوئے کنویں کے اندر لٹک رہا ہے، اوپر شیر کھڑا ہے اور شیر اس طاق میں ہے کہ کب یہ نکلے اور کب میں اسے دبوچ لوں۔ نیچے اس نے دیکھا تو ایک اژدہا ہے اور اژدہا اس منہ پھاڑے کھڑا ہے کہ نیچے گرے تو میں اسے ڈس لوں۔ اب اس حالت میں وہ کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس رسی کو ایک کالا چوہا اور ایک سفید چوہا اس کو کتر رہے ہیں برابر، اور اس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ کتر رہے ہیں کہیں رسی ٹوٹ نہ جائے۔ باہر جاؤں تو شیر کھڑا ہے، اندر جاؤں تو اژدہا ہے، سانپ ہے۔ اتنے میں اسی کشمکش میں تھا کہ اس کو ایک چھتا نظر آیا شہد کا، اس نے اس کو دیکھ کے اس کو سکون ہوا کہ چلو اس میں سے شہد کھاتے ہیں۔ شہد کھانے لگا، میٹھا لگا، پھر دوسری بار کھایا، تیسری بار کھایا، اسی میں وہ بیٹھ گیا، جبکہ خطرہ اس کے نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے۔ اوپر شیر منہ پھاڑے کھڑا ہے لیکن یہ شہد اور یہ جو مٹھاس تھا اس نے اس کو شیر سے بھی غافل کر دیا اور نیچے جو اژدہا ہے اس سے بھی غافل کر دیا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو اژدہا ہے اوپر یہ اس کی موت ہے جو اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اس کے اوپر منہ پھاڑے کھڑی ہے۔ یہ جو نیچے اژدہا ہے یہ اس کی قبر ہے اور یہ جو رسی ہے یہ اس کی زندگی ہے۔ سفید اور کالا جو چوہا ہے یہ اس کے دن اور رات ہیں جو برابر اس کی زندگی کو کترے جا رہے ہیں، اس کو کم کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ یہ جو شہد ہے، شہد کی مٹھاس کو دیکھ کر دنیاوی دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اور دنیا کی آسائش سے عیش سے اس قدر غافل ہو گیا کہ اس کو اپنے اوپر والے کھڑے شیر کا بھی خطرہ نہیں رہا، اس سے بھی یہ غافل ہو گیا، اور نیچے جو اژدہا ہے اس سے بھی یہ غافل ہو گیا، جبکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جگہ شہد کھانے کی نہیں، یہ جگہ شیر سے اور اژدہے سے بچاؤ کے انتظام کی۔ دوستو حالت ہماری یہی ہے، ہمارے اوپر موت اس طرح کھڑی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہزاروں انسان ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں، اپنے کندھوں پر اسے سواری کر کے اسے پہنچاتے ہیں قبرستان تک، لیکن موت اتنی زبردست عبرتناک چیز ہونے کے باوجود ہماری زندگیوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں لاتی۔ ہمارے نفس بہت سخت ہو گئے، ہمیں قبر کا بھی ڈر نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے قبر کھودتے ہیں، مردے کو دفن کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظا، موت سے زیادہ بہترین کوئی واعظ اور کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، لیکن ہم لوگوں کی زندگی میں اثر نہیں آتا۔ وجہ اس کی ہے کہ اپنے آپ کو
اپنے نفس پر جو یہ دل پر جو زنگ چڑھ گیا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور دلوں کا زنگ دور ہوگا اللہ کے ذکر سے, اللہ کی تسبیح سے, اللہ کی یاد سے. ذکر زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے, ذکر دل سے کیا جائے. زبان سے بندہ کہتا رہے تو اس سے عموماً اتنا فائدہ نہیں ہوتا. زبان سے بھی کیا جائے لیکن ضرور اللہ کا دھیان رکھا جائے. اور ہر وقت میں کام کاج کرو تب بھی درست تولو, درست بولو, سچ بولو, صحیح چیزیں تولو, صحیح چیز صحیح بھاؤ سے بیچو. کام کا تجارت کرو تب بھی, معاملات کرو تب بھی, گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ رہو تب بھی, باہر دوست احباب کے ساتھ رہو تب بھی. یہی اعمال ہمارے نفس کو جلا بخشیں گے, یہی اعمال ہمارے دل کو صاف کریں گے, اور یہی اعمال ہمیں آخرت میں ہمارے جھولے کو بھر دیں گے. اللہ کے سامنے جائیں گے تو ہماری ٹوکری خالی نہیں رہے گی. بہت ضروری ہے, ورنہ یہ زندگی بہت چند بلبلوں کا نام ہے, پھوٹ جائیں گے, ہماری آنکھیں کھلے گی حقیقت میں. حالانکہ ہم سوچتے ہیں کہ موت سے انسان آنکھیں بند کر لیتا, جبکہ سچائی یہ ہے صحیح میں آنکھیں کھلتی اسی وقت ہیں جب ہم لوگ موت کی نیند سو جاتے ہیں. لیکن اس وقت پچھتائے کچھ نہیں ہوتا جب چڑیا کھیت چگ گئی ہوتی ہے. ضروری ہے کہ کل نہ کریں آج کریں, اور آج نہ کریں اب کریں. 5 وقت کی نماز کی مکمل پابندی کریں. اپنے پاس سے جو کچھ بن سکے جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہو اس کے لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. رمضان کے مکمل روزے پابندی سے رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ کما رہے ہیں, جو کچھ کام کاج کر رہے ہیں, اس کو بھی حلال کمائی کا ذریعہ بنائیں, اور نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میں خود بھی اپنی کمائی اپنا پیٹ بھر سکوں, اور حلال کمائی سے میں اپنی فیملی کا بھی پیٹ بھر سکوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قوت بازو سے کمائی گئی روزی سے زیادہ کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی. کبھی کسی آدمی نے اپنے بازو کی طاقت سے کمائی ہوئی روزی سے زیادہ حلال لقمہ کبھی کھایا ہی نہیں. یعنی ایسا نبی ملا ہمیں جس نے یہ بتایا کہ آپ جو کمائی کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے, اور اس کمائی کا کرنا بھی اہم ثواب ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ دین کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. ہماری یہ کمائی دین کے تقاضوں کو مٹانے والی نہ ہو. اسی لیے میں مدرسہ ادارہ مرکز المعارف پارٹ سٹی جودھ پور سے پچھلے سال بھی حاضر ہوا تھا, اس سال بھی ہم حاضر ہوئے. رمضان میں چونکہ کام ہوا نہیں تھا مدرسے کا, آپ سے متعدد باتوں کے ساتھ یہ تقاضا بھی کیا جا رہا ہے کہ مدرسے کا جو سالانہ کام ہوتا ہے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے صدقات زکات وغیرہ کے ذریعے سے دل کھول کر تعاون فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر طرح سے کاروبار میں برکت دے. مدرسے میں اس وقت 230 بچے بیرونی ہیں جو پڑھ رہے ہیں, عربی پڑھ رہے ہیں, قرات پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انگریزی وغیرہ کا بھی اچھا انتظام ہے. دونوں طرح کی تعلیم وہاں ہیں. اور مدرسہ نیا شروع ہوا, لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو بھی متعدد پریشانیاں ہیں, مگر مدارس کو جہاں پر بہت بڑا انتظام ہوتا ہے اور زیادہ پریشانیاں رہتی ہیں. امام صاحب ہمارے آپ کے دیکھ کے آئے ہوئے وہاں مدرسے کے انتظامات الحمدللہ اچھا کام ہو رہا ہے. آپ بھی تشریف لائیں, اور یہ جو تقاضا آپ سے کیا جا رہا ہے جتنا بھی بن سکے جان مال وقت دین کے کام کے لیے خرچ کرنا, اللہ تعالیٰ اس سے ہزاروں دیں گے, 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا کر دیں گے. چھوٹی سے چھوٹی 1-1, 2-2, 4-4 روپے, 5-5, 10-10 روپے جو بھی دیے جاتے ہیں یہ اچھی خاصی رقم ہو جاتی ہے, جس سے ہم لوگ ان مدارس کو دیں گے تو مدارس جو یہ جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں یہ ہمارے دین کی حفاظت کے قلعے ہیں, یہ دین کی حفاظت کا بندوبست ہے. جس دن ہم نہیں دیں گے آدھی روٹی کھا کر آدھی روٹی ہم دین کے تقاضوں کے لیے نہیں دیں گے, تو کل کو اگر یہ بند ہو گئے تو ہماری نسلوں کا ایمان اور دین خطرے میں پڑ جائے گا. آج دنیا میں باطل خطرناک طریقے سے محنتیں کر رہا ہے, مگر ہم پیچھے ہیں. ہم یہی چھوٹی چھوٹی محنتیں کریں, اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہے, ہمارے دین کا بھی ایمان کا بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار دین کے تقاضوں پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.